أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الحمدللہ 1441 رمضان کا آج 5واں روزہ ہے. الحمدللہ ہم سورہ آل عمران سے آج اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں 78 نمبر آیت سے، اور بعض حضرات نے کل بعد میں توجہ دلائی کہ شاید 70 نمبر آیت کل چھوٹ گئی ترجمے سے، تو پہلے اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، او کتاب والو، یہودیوں اور عیسائیوں، لم تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو اس بات کے کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ پیغمبر سچے ہیں، یہ دین سچا ہے، اور پہلے سے تم اس کے منتظر تھے، اس کے باوجود تم کفر کر رہے ہو. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، وہی تذکرہ چل رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا، اور بیچ میں ان کی کچھ خرابیاں اوپر آپ نے کل سنی، اور ایمان والوں کو بھی آگاہ کیا گیا کہ یہ خود تو گمراہ ہوئے ہیں، لیکن اب ان کی آخری کوشش یہ ہے کہ ایمان والے بھی کم از کم ایمان پر نہ رہیں. اگر ہمارا مذہب بھی قبول نہ کریں، ایمان پر نہ رہیں، مطلب کہ یہ جنت میں نہ جائیں، چونکہ ان کو اپنا جہنم میں جانا پکا معلوم ہو گیا. اس کے آخر میں قرآن پاک فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم. خاص طور سے عیسائی مخاطب ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور 3 خدا مانتے تھے، اور 3 میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں. یہودی بھی مخاطب ہیں، وہ اپنے علماء کو رب کا درجہ دیتے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے بھی یہودی عرب میں موجود تھے. قرآن پاک نے کہا ایک بات پر غور کرو، ایک انسان کو پروردگار نبوت کا مقام عطا فرمائے اور پھر اپنی کتاب عطا فرمائے، اور جس کے اوپر اللہ کی طرف سے کتاب آتی ہے، اس کتاب کا بنیادی مضمون ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا. تو جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ مجھے ہی خدا مان لو؟ ما کان لبشر، ممکن نہیں کسی بشر کے لیے، بشر سے مراد انسان کے لیے، اس لیے کہ انبیاء کرام انسان ہی تھے. ما کان لبشر، ممکن نہیں کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ، ان یؤتیہ، ان کے پیچھے بھی بار بار گزرا، ان کے معنی کے، پورے قرآن پاک میں ان کے معنی بھی کے، ان کے معنی بھی کے. جنہوں نے عربی نہیں پڑھی یہ بنیادی چیزیں لکھ لیں، بس یاد ہو جائے گا. ان یؤتیہ، کہ دے ہو اس کو اللہ تعالیٰ، الکتاب، کتاب، والحکم، اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے. حکم کا مراد دانش مندی دے، دین کی راز دے، دین کی حکمتیں بتائے. والنبوت، اور پروردگار خلاصہ یہ کہ ان کو نبوت عطا فرمائے. یہ ساری چیزیں مل جائیں. ثم یقول للناس، پھر وہ یہ کہے، یقول یہ بھی ان کے ساتھ جڑ رہا ہے، پھر وہ یہ کہے لوگوں سے کونوا عبادہ،
ہو جاؤ تم عبادن بندے لی میرے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ مجھے ہی رب مان لو اور میرے بندے بن جاؤ۔ الیاذ باللہ یہ ممکن ہے؟ بندے تو سب اللہ کے ہیں، اور وہ اپنا نام رکھتے تھے عبد المسیح، مسیح کا بندہ۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جو عبد النبی جیسے نام رکھتے ہیں۔ اس آیت پر وہ غور کریں، عبد النبی یا عبد الحسین یا اس طرح کے نام رکھتے ہیں، عبد المصطفیٰ۔ کونوا عبادہ، ان پڑھتا کی بات ہے، صحابہ میں کسی کا اس طرح کا نام ہو بالکل نہیں ملتا ہے۔ جب بھی کسی کو نبوت ملے گی وہ لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کونوا عبادہ کہ تم بندے بن جاؤ لی میرے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونو بلکہ وہ لوگوں سے کہے گا کونو تم ہو جاؤ ربانیین رب والے، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ والے بننے کا مطلب رب والے بنو، اس کو اکیلا اپنا مالک مانو، اسی کے بندے بنو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، یہ کیوں کہے گا لوگوں سے؟ وہ کہے گا اس وجہ سے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، اور جو کتاب مجھ پر اتری ہے اس میں یہی توحید کا پیغام ہے۔ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم درس حاصل کرتے ہو، تم پڑھتے ہو، میرے پاس آتے ہو، مجھ سے حکمت کی باتیں سیکھتے ہو، تو جو نبوت کی کلام کو پڑھے اور اللہ کے کلام کو پڑھے، اس کے بعد وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ بنے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر خود وہ انبیاء کرام کی دعوت دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ جھنجھوڑا گیا ان تمام لوگوں کو جو اپنے اپنے بزرگوں کو خدائی کا درجہ دیتے تھے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا وَلَا يَأْمُرَ، اور ممکن نہیں کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے کہ پروردگار اس کو نبوت کا مقام عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائے، دانشمندی عطا فرمائے، پھر لا یأمرا وہ حکم دے، یعنی لا یامرا پر نہیں، وہ اوپر جڑے گا، یہ ممکن نہیں یأمرا کہ وہ حکم دے کم تم کو، ان تتخذوا الملائکۃ کہ بناؤ تم فرشتوں کو، والنبیین اور سارے نبیوں کو، اربابا رب بنا لو، یہ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ پھر اے عرب کے لوگوں تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، والنبیین اور نبیوں کو رب کا درجہ دیتے ہو، اربابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایامرکم کیا وہ حکم دے گا تم کو بالکفر کفر کرنے کا، بعد اذ انتم مسلمون بعد اس کے بعد، اذ انتم جب کہ تم مسلمون فرمانبردار بن چکے ہو، مومن بن چکے ہو، تو کیا مومن بننے کے بعد کوئی کسی کو کافر بننے کا حکم دے گا؟ جتنے بھی لوگ اپنے اپنے بزرگوں کو مانتے تھے اور ماننے کے بعد بزرگوں کو نہیں ان کی باتیں نہیں مانتے تھے، صرف ان کی ذات کو مانتے تھے اور پھر ان کو خدائی کا درجہ دیتے تھے، ان دو آیتوں کے اندر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا، کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد آخری بات کیا کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ آج تک جتنے لوگ وہ تھے جو کسی نہ کسی نبی کو مانتے تھے، کسی نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے تھے، ان کے ضمیر کو اور جھنجھوڑا گیا کہ میرے آخری پیغمبر وہ ہیں کہ ان پر ایمان لانے کا وعدہ سارے نبیوں سے لیا، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں یہ آ گئے تو تم ایمان لانا، ورنہ ہر نبی پر ضروری ہے کہ وہ اپنی قوم کو یہ کہتا ہوا جائے کہ میں تو جانے کے لیے آیا تھا، جا رہا ہوں، لیکن ایک ہیں آنے والے، وہ آئیں گے، تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا۔ چنانچہ جب ہم اس کی تحقیق میں اترتے ہیں تو جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا، اگر ان کا کچھ بھی کلام آج دنیا میں موجود ہے تو ان کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو فرمایا کہ آخری پیغمبر پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ بزرگ جن کو مختلف علاقوں کے لوگ مانتے ہیں، اگرچہ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں حدیث میں نہیں ہے، اس کے باوجود جب ہم ان کے کلام کی تحقیق میں اترتے ہیں تو وہاں بھی یہ ضرور ملتا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا اور آپ پر ایمان لانے کے لیے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جب وہ آخری پیغمبر آ جائیں گے پھر جو ان کو نہیں مانے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ گرمی سی ہے اس کو
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وعدے کو یاد دلایا جا رہا ہے جو سارے نبیوں سے لیا گیا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب أَخَذَ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین نبیوں کا وعدہ لیا۔ ایک وعدہ سارے انسانوں سے لیا گیا کس بات کا کہ تم مجھے رب مانو، وہ تو آگے 9ویں پارے میں آ رہا ہے۔ ایک وعدہ خصوصی طور پر انبیاء کرام سے لیا، جتنے نبی 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آنے ان سب سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب، یہ لما کا ترجمہ سمجھ لیں۔ اکثر حضرات تو کہتے ہیں کہ لما، چونکہ دوسری قرات لما کی بھی ہے تو لما معنی میں لما کے ہے، تو وہ ترجمہ کرتے ہیں جب لما جب آتیتو میں دے دوں کم تم کو من کتاب کتاب و حکمت اور دانش مندی دے دوں۔ اور لیکن ہمارے سامنے جو نسخہ ہے قرآن پاک کا، یہ ہماری جو قرات ہے اس میں لما، تو ہم اس کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں۔ لا کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں ضرور بھی ضرور، لا ضرور بھی ضرور، ما وہ چیز جو آتی تمہیں دوں کم تم کو من کتاب یعنی کتاب۔ سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جو میں تمہیں دوں گا کتاب و حکمہ اور دانش مندی دوں گا، اس کتاب کا اور اس حکمت یعنی نبوت کا تقاضا ہوگا کیا؟ ثم جاءکم، پھر آئیں کم تمہارے پاس رسول، ایک رسول، اور تنوین کو تعظیم کی ہم نے کہا ماننا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک عظیم الشان رسول آئیں، مصدق، ایسے رسول جو تصدیق کرنے والے ہوں، سچ ماننے والے ہوں، لما اس چیز کو، ما معکم جو تمہارے ساتھ ہے، جو پہلے سے تمہارے پاس کتابیں ہیں، جو دین ہے وہ اس کو سچ مانتے ہوں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور بے ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور بے ضرور ان کی مدد کرنا۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک تو ہر نبی سے یہ وعدہ ہے کہ جب آپ کی موجودگی میں دوسرے نبی آئیں گے تو پہلے نبی کو حکم دیا گیا کہ جب دوسرے کا نبی ہونا طے ہو گیا تو پہلے کو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوا، لیکن سب سے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو اس کا مطلب خاص طور سے رسول سے مراد عظیم الشان رسول، اور یہ مطلق جب رسول کہا جاتا ہے قرآن پاک میں بہت مقام پر، یہ خاص طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا۔ تو جب وہ عظیم الشان رسول آئیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ضرور ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا۔ تو انبیاء کرام کی موجودگی میں تو آپ آئے نہیں، انبیاء تو تشریف لے گئے، تو اس کا مطلب ہر نبی ایک تو یہ تمنا کرتے ہوئے جائیں کاش کہ میں ان کے زمانے میں ہوتا اور ان پر ایمان لاتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر نبی جب دنیا میں سے جائیں تو وہ اپنی اپنی امت کو بتا کر جائیں کہ دیکھیے میں تو جانے کے لیے آیا تھا، اب جا رہا ہوں، ایک آنے کے لیے آئیں گے، وہ آئیں گے تو پھر قیامت تک انہی کا دین رہے گا، جب وہ آ جائیں گے پھر جب تک تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا سارے نبیوں سے کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لے لیا، عَلَى ذَلِكُمْ، اس بات کے اوپر، اسری میرا پکا وعدہ، اسر پکا وعدہ۔ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا تو گواہ بن جاؤ۔ کون گواہ بنے؟ یعنی ہر ایک نبی دوسرے پر گواہ بنے کہ انہوں نے اقرار کیا تھا۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا، اور میں، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ یہ سارے انسانوں کو یاد دلایا، ان تمام انسانوں کو جو کسی نہ کسی درجے میں کسی بزرگ کو، کسی نبی کو مانتے تھے کہ تمہارے بزرگ تو تمہیں یہ حکم دے کر گئے تھے، آخر تم کن بھول بھلائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ فمن تولا، تو جو کوئی منہ موڑے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں فاسق۔ فاسق کے معنی جو اخلاق اور کردار سے گرا ہوا آدمی ہو، فاسق کے معنی فرمانبرداری سے نکلنے والا، اصلی معنی۔ ایک فاسق کی آج اصطلاح ہے لیکن یہ بعد میں اصطلاح بنی، یہاں قرآن پاک فاسق کا معنی کفر کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہی لوگ فاسق ہیں، فرمانبرداری سے نکل گئے ہیں، کفر اختیار کیا۔ افغیر دین اللہ یبغون،
افغیر دین اللہ، تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو یبغون وہ تلاش کر رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ کا دین جس کا وعدہ سارے نبیوں سے لیا، آخری پیغمبر پر ایمان لائیں گے تو دین کی تکمیل ہوگی، کیا اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں؟ افغیرہ، تو کیا دین اللہ، اللہ کے دین کے غیر علاوہ یبغون وہ تلاش کرتے ہیں کسی اور دین کو، وَلَهُ أَسْلَمَ، اگر کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں تو اللہ تمہارا محتاج نہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ جھکی ہوئی ہے، جھکا ہوا ہے ہر کوئی، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے اللہ کے سامنے۔ اگر کسی اور دین کو تلاش کرو گے اللہ کا کیا نقصان ہے، اس کے سامنے سب جھکے ہوئے ہیں، آسمانوں میں جو ہیں فرشتے وہ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور زمینوں میں جو ہیں ساری کائنات وہ بھی جھکی ہے اس کے سامنے، انسان بھی جھکے ہوئے ہیں، مگر جھکنے کے دو درجے، طوعا وکرہا، حال طائعین کارہین، طوعا خوشی سے بھی، وکرہن اور ناخوشی سے بھی۔ خوشی سے کون جھکے ہوئے ہیں؟ ایمان والے اس کے سامنے جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فرشتے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وکرہن اور ناخوشی سے بھی۔ ناخوشی سے کون جھکے ہوئے ہیں؟ وہ تکوینی کام کہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے کرنے ہیں اور انسان اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہے، اس میں جھکے ہوئے ہیں۔ مثلا اس نے طے کیا کہ فلاں وقت میں کسی کو پیدا ہونا ہے، وہ پیدا ہونے کے لیے مجبور۔ اس نے طے کیا فلاں وقت میں کسی کو مرنا ہے تو وہ مرنے کے لیے مجبور۔ اس نے طے کیا فلاں کو بیمار ہونا ہے تو بیمار ہونے کے لیے مجبور، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ طوعا وکرہا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے لوگ۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، آپ فرما دیجئے آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر۔ ساری دنیا کو مخاطب کر کے اوپر جو دعوت دی گئی اس کے مقابلے میں فرمایا دیکھو ہمارا کیا کام ہے، تم کہتے ہو ہم اپنے بزرگوں کو مانیں گے کسی اور کو نہیں مانیں گے، اور ہم کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، جس کو اللہ نے بھیجا سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ قل آمنا، آپ فرما دیجئے ہم ایمان لے آئے باللہ اللہ پر، وما اور اس چیز پر انزل جو اتاری گئی علینا ہم پر، یعنی جو کتاب ہم پر اتاری گئی قرآن کریم، وما انزل اور جو کتابیں اتاری گئیں علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، ان پر صحیفے اترے، اللہ کا کلام اترا، و اسماعیل اور جو اتارا گیا اسماعیل علیہ السلام پر ان کو بھی اللہ کی وحی ملی، جو احکام ان پر آئے، و اسحاق و یعقوب والاسباط، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولادوں میں جو جو نبی بنے اور ان کو جو جو اللہ کے احکام ملے ہم نے ان سب کو مانا۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم ایمان لائے اس کے اوپر اوتیا جو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو انجیل دی گئی، والنبیون اور جو کچھ دیا گیا سارے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہم نے ان سب کو مانا۔ اور وہ 25 انبیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ان کو ہم نے مانا، ان کے علاوہ حدیث میں جن انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے ان کو ہم نے مانا۔ ان کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ہر علاقے میں اور ہر قوم کے لیے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی آگاہ کرنے والا آیا تھا، تو لیکن کون آئے تھے اور کون نہیں آئے تھے ہمارے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہم نے سب کو مانا۔ لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی میں، فرق کرنے کا مطلب کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، البتہ درجوں میں تفاوت ہے، وہ تو اس پارے کے شروع میں آگیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، یہ ہے اللہ کا سچا دین۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس دین کو چھوڑ کر کے من جو کوئی یبتغی تلاش کرے گا غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ دیناً کسی اور دین کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ صاف اعلان ہے، لن يقبل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس کو، منہ اس کی طرف سے۔ اور اسلام کون سا دین ہے؟ ابھی جس کا تعارف کرایا کہ سارے انبیاء کرام سے وعدہ لیا کہ آخری پیغمبر جب تشریف لائیں گے تو تم ان کو ماننا، یہی دین اسلام ہے۔ اب آخری پیغمبر تو آ چکے جس کی انتظار میں ساری دنیا تھی، اب اگر کوئی اس پیغمبر کو نہ مانے اور کچھ رسم و رواج کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور اس کو دین مانے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
کسے باشد کوئی بھی ہو ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. لن کے معنی پڑھ چکے. ہرگز یقبل نہیں قبول کیا جائے گا منہ اس کی طرف سے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ فی الآخرت آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کون لوگ نہیں ایمان لاتے ہیں؟ فرمایا وہ طبقہ جو پہلے سے انتظار میں تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم مانیں گے، لیکن آخری پیغمبر جب آئے پہلے مانتے تھے لیکن جب آئے تو صرف ضد کی وجہ سے انکار کر دیا. ایسے لوگوں کو راہ راست نصیب نہیں ہوگی جو صرف ضد کی وجہ سے انکار کر دیں. کیف یہدی اللہ کیسے ہدایت دے گا اللہ قوماً ایسے لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کر دیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد. ایک ترجمہ میں نے کیا وہ سارے لوگ جو پہلے سے منتظر تھے آخری پیغمبر کے، گویا ایمان لا چکے تھے لیکن جب پیغمبر آئے انکار کر دیا. اور وہ منافق بھی جو ایمان لاتے تھے مگر اندر سے کفر اختیار کرتے تھے. یا یہ ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ دین اسلام سے پھریں گے مرتد ہوں گے جان بوجھ کر دنیا کی لالچ میں، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا. وَشَهِدُوا اور جنہوں نے گواہی دی تھی ان الرسول کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہاں بھی الرسول مطلق ہے تو مراد اللہ کے حبیب، حق برحق ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور آئیں ان کے پاس البینات واضح نشانیاں، وہ چیزیں آئیں جن سے انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. مثال کے طور پر آپ کی مہر نبوت کو دیکھ کر پہچانا، آپ کے اوپر اترنے والی کتاب دیکھ کر پہچانا. پرانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخری پیغمبر نبی قبلتین ہوگا تو دو قبلوں کو دیکھ کر پہچان لیا، پھر بھی نہیں مانتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا ہے القوم الظالمین ایسے ظالم لوگوں کو. قوم کا معنی میں پیچھے بتا چکا، ہم قوم برادری کو کہتے ہیں لیکن عربی میں قوم سے مراد لوگ. اولئک جزاؤہم یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم ان کا بدلہ ہے، ان کی سزا ہے. ان علیہم کہ ان کے معنی کہ علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ فیہا اسی لعنت میں. جب تک زندہ رہیں گے تو ان پر لعنت پڑتی رہے گی، جب مریں گے تب بھی لعنت پڑے گی اور پھر جہنم میں چلے جائیں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم لا یخفف ہلکا نہیں کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ ایسے ضدی لوگ ان کو بھی ترغیب دی گئی کہ دروازہ ابھی بھی کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا. حدیث میں ہے کہ اس نے بڑے لفظوں میں اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے میری رحمت میرے غضب سے سبقت لیے ہوئے. الا الذین تابوا مگر وہ لوگ الذین جنہوں نے تابوا توبہ کر لی، اب بھی توبہ کر لے کوئی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور انہوں نے درست کر لیا اپنا حال، فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. ان الذین کفروا توبہ کی اور پھر بھی نہ سمجھے پھر کفر کر لیا، فرمایا وہ بھی سن لیں. ان الذین بے شک وہ لوگ الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر ازدادوا وہ زیادہ ہو گئے بڑھتے چلے گئے کفرن کفر میں، بڑھتے رہے یہاں تک کہ کفر پر موت آ گئی. لن تقبلا لن ہرگز نہیں تقبلا قبول کی جائے گی توبتہم ان کی توبہ، واولئک هم الضالون اور یہی لوگ تو اصل میں گمراہ ہونے والے ہیں، جان بوجھ کر کے پھسلتے ہیں اور پھر جان بوجھ کر کے کفر میں بڑھتے ہی رہتے ہیں، یہ ہے اصل گمراہ. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یقبلا اوپر آیا کہ مرنے کے بعد توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں. اب دوسری بات کہ اگر وہ کوئی فدیہ یا بدلے میں کچھ دینا چاہیں تو وہ ان کا بدلہ لے کر کے ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، کچھ رشوت لے کر. فلن یقبلا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھر کر کے، ملء بھر کر کے، الارض زمین پوری زمین کے اوپر جتنا ڈھیر لگ سکے وہ بھی کس کا، ذہباً سونے کا، ذہب کے معنی سونا،
جتنا پوری زمین کے اوپر سونے کا ڈھیر لگ سکے اتنا بھی اگر وہ دیں گے جہنم سے بچنے کے لیے، لن یقبل، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ اتنا سونا آئے گا کہاں سے ان کے پاس، بالفرض مان لیں کہ اتنا سونا مل جائے۔ دوسری بات یہ کہ کیا وہ فدیے میں دیں گے، وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ، اگر وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں گے، وَلَوْ، اور اگر افتدا فدیہ دیں وہ بھی اس کے ذریعے، اتنا سونا ہو پھر وہ فدیے میں بھی دیں، نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے۔ اولئک لہم عذاب علیم، اولئک یہ ہیں ایسے لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، کوئی سفارشی ہوں، کوئی مددگار ہوں اس سے وہ چھوٹ جائیں، فرمایا وہ بھی نہیں ہے۔ ان سے سونا بھر کے زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایمان والے نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ فرمایا یہ سبق حاصل کیا کہ آخرت میں کچھ دینے کے لیے ہوگا ہی نہیں، دنیا میں دے دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت میں انسان یہ سب کچھ دینا چاہے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تو بہت کم کا مطالبہ کیا تھا تم سے دنیا میں۔ تو ایمان والے کو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور مال خرچ کرنے سے آدمی کے اندر ایمان کی پختگی آتی ہے، اور ایمان کے بعد پھر یہ جو مرتد ہونے کے حالات ہیں ان سے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ تو کیسا مال دینا چاہیے؟ پیچھے ذکر تھا کہ اپنے مال میں سے اچھا مال دو اور خراب مال دینے کی کوشش نہ کرو، یہ ابھی گزرا سورہ بقرہ میں۔ اس کے مقابلے میں فرمایا نہیں، آگے بڑھو، اپنی چیزوں میں سے جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ دو۔ لن تنالو، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکو گے، البر، نیکی، حتی تنفقو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہاری سب سے پسندیدہ چیز ہے، جب وہ دو گے تو تب اللہ کے ہاں نیکی حاصل کرنے والے شمار ہوں گے۔ وما تنفقو من شیء، اور تم جو بھی کچھ، وما تنفقو، جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی بھی چیز، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ یہ میری پیاری چیز ہے لیکن دل میں کچھ اور چھپا ہوا ہو، اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دو گے اللہ اس کو جانے گا۔ جو محبوب چیز تمہاری ہے اس کو خرچ کرو تاکہ کامل ایمان حاصل ہو۔ اس موقع پر صحابہ کرام کے بڑے واقعات لکھے ہیں تفسیر میں کہ کس نے کیا کیا۔ ہر ایک آدمی دوڑا اپنے گھر کی طرف کہ مجھے اپنی چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے، وہی چیز لے کر کے حاضر ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ میرا وہ باغ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ملا ہوا، اب تو اندر آ گیا، جو آپ کو بڑا پسند ہے، اور اس میں وہ کنواں جس کا میٹھا پانی آپ کو بڑا پسند ہے، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسی کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہاری طرف سے قبول فرمائے، اور فرمایا اس کو اپنے ہی رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ کوئی اپنا گھوڑا لے کر کے دوڑا کہ مجھے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ اصل باتوں کا جواب ہو گیا، لیکن ایک دو باتیں اور یہودیوں کی اعتراض کی رہی تھی، ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کیا؟ یہودی کہتے تھے چلو مان لیتے ہیں کہ یہ آخری پیغمبر دین ابراہیمی پر ہیں، اور یہ وہی پیغمبر ہیں جو آخری وقت میں آنے ہیں، چونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہوں گے، تو دین ابراہیمی میں اونٹ تو حرام ہے، یہ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا دین ابراہیمی میں اونٹ حرام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، کیسے معلوم ہوا؟ کل الطعام کان حلا، کل الطعام، سارے کے سارے کھانے، کان حلا، حلال تھے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حرام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کے یہاں بھی حلال تھے جو کھانے آج حلال ہیں ہمارے لیے۔ الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ چیز حرمہ جو حرام کر لی تھی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنی ذات پر۔ پڑھ چکے ہم کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور وہ بھی کب انہوں نے حرام کی تھی؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ ان
تورات نازل کی جائے، اس وقت میں اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کی تھی۔ کیا کی تھی؟ خاص طور سے اونٹ کا گوشت کیا تھا۔ مگر کیوں کیا تھا؟ ان کو کوئی تکلیف ہو گئی تھی، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے عرق النسا کی تکلیف، یعنی وہ ری کی تکلیف جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹانگ میں ایک درد شروع ہوتا ہے، بجلی سی چمکتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح کا وہ درد تھا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ مجھے شفا دے گا تو مجھے جو سب سے محبوب اور مرغوب چیز ہے میں وہ اپنے لیے چھوڑ دوں گا۔ ان کو سب سے زیادہ مرغوب اونٹ کا گوشت تھا، انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ حکمت کے طور پر اپنے لیے چھوڑا، وہ انہوں نے حرام نہیں قرار دیا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ بات بھی تب کی ہے کہ ابھی تورات نہیں اتاری گئی تھی۔ قل فاتوا بالتوراۃ، لاؤ تورات کو، دکھاؤ کہاں تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ حرام تھا، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ حرام تھا۔ فتلوہا، تو تلاوت کرو تم اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، فاتوا بالتوراۃ، ایک بڑا طبقہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں اونٹ کے حرام ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، تو کہا لاؤ تورات، اگر ہے اس میں حرمت کی بات تو پیش کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیلنج کیا گیا تو یہودی تورات لے کر نہیں آئے، اس کا مطلب کہ تورات میں اونٹ کی حرمت کی بات نہیں تھی۔ لیکن آج جو بائبل کے نام سے اس کا عہد عتیق تورات کا ملتا ہے، اس کی کتاب احبار میں اونٹ کی حرمت کا تذکرہ ملتا ہے ہم کو کہ اونٹ تم پر حرام کیا گیا۔ تو یہ کیوں ہے؟ تو یہ طبقہ کہتا ہے کہ اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا لاؤ تورات، اس وقت میں تورات میں اونٹ کے حرام ہونے کا تذکرہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹ کو حرام گردان لیا۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ لاؤ تورات پیش کرو جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام تھیں اور وہ نہیں پیش کر سکے۔ اگر وہ پیش کرتے تو اس میں حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کا تذکرہ نہیں تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، وہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے گزر گئے، اور تورات میں جو اونٹ کی حرمت کا تذکرہ ہے وہ ان کے بعد کا ہے۔ تو اونٹ کی حرمت کا جو تذکرہ آج تورات میں ملتا ہے اس تفسیر کے مطابق، اس کا مطلب پھر ان کے یہاں اونٹ حرام تھا۔ تو اس کا چھٹے پارے میں جواب آ رہا ہے کہ، اور ایک جواب ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ کچھ چیزیں یہودیوں کے اوپر بطور سزا حرام کی گئی تھیں، ان میں سے ایک اونٹ بھی تھا، یہ سزا کے طور پر حرام کیا گیا تھا، جس کے لیے ہم نے کل کے سبق میں پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں کچھ چیزیں وہ تمہارے لیے حلال ہونے کا اعلان کروں گا جو تم پر حرام کی گئی تھی، تمہارے جرموں کی تم کو سزا دینے کے لیے اللہ نے اپنی نعمتوں سے تم کو محروم کیا تھا۔ یہ دونوں تفسیریں سامنے رکھیں۔ فمن افطرا، تو فمن تو وہ آدمی جو افطرا بہتان لگائے علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹا، من بعد ذالک اس کے بعد جب اس کو کہا گیا لا تورات دکھا، نہیں پیش کر سکا، اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے کہ نہیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ حرام کر رکھا تھا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ قل صدق اللہ، قل آپ فرما دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، تو پیچھے چلو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے حنیفاً جو سب سے کٹنے والے اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ ان چیزوں میں، ان بھول بھلائیوں میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ سب سے بڑی بات یہ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو جو انسان شرک میں لت پت ہو وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہے، کیسے ممکن ہے؟ ایک اور اعتراض ان کا باقی، وہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، اور سارے انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس ہے، آپ نے اپنا قبلہ کعبے کو قرار دے دیا ہے، تو آپ کیسے ملت ابراہیمی پر ہو سکتے؟ فرمایا یہ تو تمہارا سفید جھوٹ ہے، آخری پیغمبر کے لیے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی القبلتین ہوں گے، دو قبلوں کے نبی ہوں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ خود تم اس بات کو جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا ہے، اور کعبہ کی تعمیر بہت پہلے ہوئی، اور اس کے بعد جو فلسطین میں بیت المقدس یا مسجد اقصی بنی وہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ ان اول بیت، بہت بعد کی بات، کتنے بعد کی؟ ایک روایت کے مطابق ہمارے 40 سال بعد کی۔ تو اس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کعبہ تعمیر کیا، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عبادت
ان کو کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کا گھر بنایا، اور اس کے بعد چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے فلسطین میں مسجد بنائی۔ لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں بہت بعد میں، یعنی فلسطین کی مسجد تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی، اسی لیے اس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع، جو بنایا گیا، للناس، لوگوں کے لیے رکھا گیا، لوگوں کے لیے، لا، ضرور بضرور، الذی، وہ ہے، ببکہ، جو مکہ میں ہے۔ مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، یہ مکہ کا دوسرا نام ہے۔ مبارکن، تم بھی مانتے ہو برکت والا گھر ہے۔ وہدی للعالمین، اور وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، للعالمین، سارے عالموں کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ جب بھی کوئی پہنچتا ہے وہاں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کی توحید یاد آتی ہے، مقام ابراہیم دیکھتا ہے اس سے اللہ کی توحید یاد آتی ہے، صفا اور مروہ دیکھتا ہے اللہ کی توحید یاد آتی ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی۔ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم وہاں پر آج بھی موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ تو اس کو بنایا تھا۔ اور سنو اس بات، اس گھر کی حرمت اور اس گھر کی برکت۔ وَمَن دَخَلَهُ، اور جو کوئی داخل ہو جائے گا، وہ اس گھر میں کانا آمینہ، وہ امن والا ہو جائے گا، اس کو کوئی پھر تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی اصل قبلہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہودیوں کے جواب تو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات، اللہ کا گھر کا ذکر آ گیا تو فرمایا للہ، اور اللہ ہی کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، اس گھر کا حج فرض ہے۔ مگر کس پر فرض ہے؟ من استطاع، جو طاقت رکھے، الیہ، اس تک پہنچنے کی، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، جب راستہ پر امن ہو، یہ بات بھی ہے، اور راستے کے اس کے پاس مصارف بھی ہوں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اتنا خرچہ دے کر جا سکے جب تک واپس آتا، جس کے پاس بھی اتنی طاقت ہو، اس پر حج فرض ہے اللہ کے گھر کا۔ ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، مطلب اس کو یہ طاقت موجود ہے پھر بھی حج نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے کفر کیا، انکار کر دیا، میں حج نہیں کروں گا۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ کو مانتا ہے مگر اس کے گھر کو دیکھنے کی چاہت ہی نہیں۔ اسی کی تفسیر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو استطاعت ہے اور پھر حج نہیں کرے، فَلْيَمُتْ یہودیًا اَوْ نَصْرَانِیًا، پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کیوں؟ عرب کے مشرک بھی بیت اللہ کا حج کرتے تھے مگر یہودی اور عیسائی نہیں کرتے تھے، پھر تو وہ پتہ نہیں کس دین پر مرا۔ ترمذی میں اور مسند دارمی میں یہ روایت ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، جس کو طاقت ہو اس تک پہنچنے کی، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے۔ ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، نہ کرے، فإن اللہ غنی، تو بے شک اللہ تعالی غنی، بے نیاز ہے۔ بے نیاز یہ اردو کا لفظ ہے، بعض لوگ سمجھتے نہیں، غنی کے معنی غیر محتاج ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ کرے کوئی حج، عن العالمین، سارے جہانوں سے۔ براہ راست آگے اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا، اہل کتاب کیوں یہ خام خواہ کے اعتراض تلاش کرتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے یہ سچا دین ہے، کیوں نہیں مانتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب، قل، فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، واللہ شہید، حالانکہ اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہوں میں ہے، تم چھپ نہیں سکتے اس سے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے، او اہل کتاب، لما تصدون، کیوں روکتے ہو تم لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اور کیسے روکتے تھے؟ من آمن، کس کو روکتے تھے؟ من آمن، جو ایمان لاتا ہے۔ عجیب لوگ ہو تم، خود بھی ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کو تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ کیسے روکتے تھے؟ تبغونہا عوجا، اس حال میں کہ تم تلاش کرتے ہو اس راستے میں، عوجن، ٹیڑھا پن، مطلب اس دین کے اوپر اس طرح کے خام خواہ کے اعتراض کرتے ہو تاکہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی شک اور شبہ ہو جائے، وہ بھی کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں۔ وانتم
شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تمہیں معلوم ہے یہ دین سچا، یہ پیغمبر سچے، یہ کتاب سچی، مگر اس کے باوجود تم یہ اس طرح کے اعتراض کر کے لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے ہو۔ ہوا کیا تمہیں؟ تبغونہا، ذرا ترجمہ مشکل ہے، تلاش کرتے ہو تم ہا اس راستے کو۔ راستے کو سے مطلب اکثر نے کہا لہا ہے، اس راستے کے لیے، بعض نے کہا فیہا، اس راستے میں مراد ہے، یعنی دین میں عوجن ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، اور قاضی بیضاوی نے کہا معوجن، تم اس راستے کو ٹیڑھا کیا ہوا دکھاتے ہو لوگوں کے سامنے کہ یہ سیدھا راستہ نہیں، یہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل کتاب سے جو کہنا تھا فرما دیا، اب ایمان والے مخاطب ہیں، ایمان والوں ہوشیار رہو، ان کے چکمے میں آ کر کہیں دین سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھنا، یہ اسی طرح کے قیامت تک اعتراض کرتے رہیں گے، آج بھی کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا، اے وہ لوگو، الذین جو آمنوا ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، مانو گے، فریقاً ایک گروہ کی بات، من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے، تورات اور انجیل، یعنی یہودی اور عیسائی، اگر ان کی کسی جماعت کی تم بات مانو گے، یردو، وہ پھیر دیں گے تم کو بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، اس حال میں کہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ وکیف تکفرون، اور تم کس طرح کفر کرو گے، وانتم تتلی علیکم، حالانکہ تم وہ ہو، تتلی علیکم آیات اللہ، تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی۔ مطلب یہودی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں کافر بنائیں، لیکن جب تک تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور تم پڑھتے رہو گے، تو ہم انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وفیکم رسول، اور تم کیسے کافر بن سکتے ہو، وفیکم رسول، حالانکہ تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے، آج آپ کی حدیثیں موجود ہیں، تو اے مسلمانوں کیسے گمراہ ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا، باللہ اللہ کو، اعتصام کے معنی مضبوطی سے پکڑنا، کولی میں لے لینا، ہم کہتے ہیں جپھا مار لینا۔ وَمَن يَعْتَصِم، اور جو کوئی جپھا مار لے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ سے کو پکڑنے کا مطلب پیچھے گزر چکا، اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، جو ان کو پکڑ لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، فقد ہدیٰ، یقیناً اس کو چلایا جائے گا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، وہ اس کو سیدھا راستہ صراط مستقیم نصیب ہوگا، وہ نہیں بھٹکے گا۔ بھٹکے گا مسلمان تبھی جب قرآن سے اور حدیث سے دور ہوگا، اور ہماری بھی یہی ایک کوشش ہے کہ لوگ قصے کہانیاں چھوڑیں اور براہ راست اللہ کی کتاب پر آ جائیں۔ اسی لیے میں تفصیل نہیں کر رہا ہوں، میں صرف کہتا ہوں براہ راست اس کا ترجمہ ایک مرتبہ سمجھنے لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اور ایک بات بیچ میں یاد آئی، جس کو تفصیل دیکھنی ہو پچھلے سالوں کی تفسیر سن لے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو الذین جو آمنوا ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آخر میں ہم پڑھ چکے کہ تقوی کا حق کیا ہے، کہ جو اللہ نے فرمایا اس کو مانو، اس پر عمل کرو، ہاں اگر دل میں کچھ خیالات آ جائیں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز تم مرنا نہیں، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہوں، تم مسلمان ہوں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ تو مرنا تو آدمی کے بس میں نہیں کہ مرنا نہیں، ابھی نہیں مرنا، مطلب یہ ہے کہ اتنا فرما بردار بن کر رہو کہ سوتے ہوئے موت آئے تو تب بھی اسلام کی حالت میں آئے، جب بھی موت آئے تو تم اللہ کے فرما بردار ہی ہوں، اسی حالت میں موت آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا، ابھی جو کہا تھا جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا اسی کی تشریح ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑو تم بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو۔ اللہ کو پکڑنے کا مطلب اللہ کی رسی، اور اللہ کی رسی خود حدیث میں آ گیا۔ اللہ کی رسی کس کو کہا؟ فرمایا اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ جمیعاً، سارے کے سارے مل کر قرآن کو پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقے نہ بناؤ الگ الگ۔
اس پر غور کر کے جو اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو جائے وہ فرقے نہیں بنتے ہیں۔ ولا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ۔ فرقے کون سے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگ جاؤ، ہر فرقہ کہے بس میں جنتی اور دوسرے جہنمی، آپس میں جھگڑے شروع ہو جائیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اور یاد کرو اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، خاص طور سے عرب کے لوگ اور خاص طور سے مدینہ کے اوس اور خزرج والے آپس میں کس طرح گتھم گتھا تھے۔ 120 سال تک دونوں کے بیچ میں جھگڑا چلتا رہا اور ساری دنیا کا آپس میں جنگ ہی جنگ، جھگڑے ہی جھگڑے تھے۔ اگر کسی نے امن کا پیغام دیا وہ ہم نے دیا۔ یاد کرو اس دور کو، لڑائیوں کے دور، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، جھگڑے ہی جھگڑے۔ ایک ہی ذریعہ ہے جھگڑوں سے نکلنے کا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ، اور اوپر کہا تھا کہ اگر تم ایک طبقے کی بات کو مانو گے تو وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور آگے فوراً آیا فرقے بنا کر کے جھگڑے نہیں کرنا، اس کے بیچ میں جوڑ ہے۔ یہودی کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو لڑانے کی، اور آج بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شماس بن قیس مدینہ کا ایک بڑا مشہور عالم تھا یہودیوں کا، ایک موقع پر اس نے اوس اور خزرج کے مسلمانوں کو دیکھا آپس میں بڑے پیار اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس نے اپنا ایک شاگرد تیار کیا کہ جاؤ اور ان کے بیچ میں پرانے جھگڑے کی باتیں سناؤ، اور پرانے دور میں ایک دوسرے کے خلاف جو اشعار کہے تھے وہ اشعار پڑھ کر کے سناؤ۔ اس نے واقعتاً سنائے بڑی چالاکی کے ساتھ۔ تو جب لوگوں نے سنا اچھا یار اب تو تم بڑے اچھے ہو، پچھلے دور میں جب لڑائی تھی نا تو تیرے پردادے کو اس کے نکڑ دادے نے اس طرح مارا تھا، اس کو اس طرح مارا تھا، تو ایک دم خون گرم ہو گیا اور باتوں سے آگے تو میں شروع ہو گئی، بلکہ روایت کے مطابق آپس میں مکے اور لاٹھیاں بھی چل پڑی، اور اس کے بعد کہنے لگے کوئی بات نہیں، دوبارہ جنگ ہو جائے، دن طے کرو کب دوبارہ لڑائی ہوگی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ دوڑ کر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں اور تم یہ بدبودار باتیں قبیلوں کی، خاندانوں کی، علاقوں کی ابھی پھر وہی باتیں کر رہے ہو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، تمہارے دلوں کو جوڑا آپس میں۔ کیا اللہ کا کرم تھا، اس کرم کو یاد کرو۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تو تم ہو گئے اللہ کے کرم سے اخواناً، بھائی بھائی۔ فاصبحتم بنعمته اخوانا، تم اللہ کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اللہ اکبر، اللہ نے تم کو جوڑا، ورنہ تمہاری جو آپس کی جنگیں تھی اس میں تم کہاں پہنچ گئے تھے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، وکنتم، اور تم تھے علی شفا حفرۃ، گھڑے کے کنارے پر، کس کا گھڑا؟ من النار، جہنم کا گھڑا، یعنی لڑتے اور جھگڑتے بس مرنے والے تھے، اور بغیر ایمان کے مر رہے تھے، تو جو مر رہا تھا سیدھا جہنم میں جا رہا تھا۔ فانقذا، تو نکالا بچایا، کم تم کو، منہا اس سے اللہ تعالیٰ نے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی، اپنے احکام کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، سیدھے راستے پر آؤ۔ ایمان والو، ان پرانی باتوں کو یاد کرو اور آئندہ کے لیے ہوشیار رہو، کسی کے کہنے کے اوپر آپس میں جھگڑے نہ کرو، فتنے اور فساد میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، آئندہ جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایسا کرو، ایک جماعت کا کام ہی یہی ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی رہے، برائیوں سے بچاتی رہے، صلح اور صفائی کی باتیں کرتی رہے، تاکہ کہیں سے دشمن کو جھگڑا پیدا کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وَلْتَكُمْ، اور چاہیے کہ ہو، دیکھیے چاہیے کل میں بتاتا ہے، واو اور لام کے اوپر جزم، فا اور لام کے اوپر جزم، اس کے معنی ہر جگہ چاہیے۔ ول، اور چاہیے، تکن کے ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، یدعون جو دعوت دیتی رہے، بلاتی رہے، الی الخیر لوگوں کو نیکی کی جانب، خیر نیکی کی جانب، ویأمرون اور وہ حکم دے بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتی رہے عن المنکر برائیوں سے، منکر گناہوں سے، برائیوں سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یہاں تو فرمایا کہ ایک جماعت ہو، اور آگے آ رہا ہے کہ ساری امت ہی یہی کام کرے، تو اس کا مطلب کہ اصل کام تو ساری امت کا یہی ہے۔ بنیادی پیشہ کیا ہے اس امت کا؟ اس امت کا اگر پوچھیں کہ آپ کا کیا پیشہ ہے،
آپ کیا پیشہ رکھتے ہو؟ تو ہم سب کا پیشہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں، نیکیوں کی دعوت دیں، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ البتہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں، تو اگر ساری امت بطور پیشہ نہ کرے تو ایک جماعت تو ہو کم سے کم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہو جانا تم کالذین، ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقوں میں بٹ گئے، جنہوں نے الگ الگ جماعتیں بنائیں۔ اور دیکھیے یہاں جو جماعت صحابہ کی بنی تھی وہ قوم کے نام پر، برادری کے نام پر، اوس اور خزرج کے نام پر بنی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ جو امت نے قرآن اور حدیث میں غور کیا اور پھر ایک نے ایک مسئلہ نکالا، دوسرے کا اس میں اختلاف ہو گیا، وہ ان آیتوں کو اس پر فٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے فٹ ہو جائیں گے؟ یہاں جھگڑا کون سا ہو رہا ہے؟ اور اس کی وجہ سے کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا ہے، بلکہ اصول اگر کسی کو یاد ہو تو کیا ضابطہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ ہم تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ جو ہم نے سمجھا ہو وہ صحیح نہ ہو، اور جو دوسروں نے سمجھا وہی صحیح ہو۔ اور دوسرے فقہا تحقیق کر کے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ جو یہ نہیں مانتے وہ کافر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا، لیکن ممکن یہ بھی ہے کہ جو دوسروں نے سمجھا وہی صحیح اور ہمارا غلط ہو۔ کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ہر ایک ڈر رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، ممکن ہے جو آپ سمجھے وہ صحیح ہو۔ تو اس کو ان آیتوں کو اس پر نہیں فٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قوموں اور برادریوں کے جھگڑے ہیں، یا یہ ہے کہ پھر مسلکوں کے جھگڑے اس طرح ہونے لگ جائیں کہ الگ الگ فرقے بنے، جیسے کہ اس دور میں بنے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں میں سے کالذین، ان لوگوں کی طرح الذین جنہوں نے تفرقوا تفرقے کیے، فرقے بنائے، پھر جھگڑے کیے، واختلفوا، اور وہ انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما، اس کے بعد کہ، دیکھیے بعد کے بعد میں نے کہا تھا ما ہے تو من کے، جاءہم البینات، آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں، صاف صاف احکام، نشانیوں سے مراد وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب کب ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ، جس دن سفید ہو جائیں گے وجوہ، کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور کالے ہو جائیں گے کچھ چہرے۔ آئے ہائے، یہ قیامت کا منظر، کس کا منہ کالا ہوگا اور کس کا سفید ہوگا، اللہم احفظنا، اللہ ہی جانتا ہے۔ تھوڑا سا تعارف کرایا، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، فَأَمَّا، تو رہے وہ لوگ، الذین جن کے اسودت کالے ہو گئے، وجوہہم ان کے چہرے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد کیا ہو گیا تھا تمہیں، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ جن کے چہرے کالے ہو گئے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ ایمان کے بعد کفر کرنے کا مطلب چند تفسیریں دیکھتے جائیے۔ ایک یہ بھی کہ جنہوں نے پچھلے دور میں ایمان لایا تھا تورات اور انجیل پر، مگر قرآن کے ساتھ انہوں نے کفر کر دیا، وہ بھی مراد ہیں۔ اور وہ منافق بھی جو دل سے مسلمان نہیں تھے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے، کہا وہ بھی مراد ہیں۔ اور جو اسلام سے اعلانیہ طور پر پھر جائے وہ بھی مراد ہے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس موقع پر تفسیروں میں مرفوع روایتیں موجود ہیں، انہوں نے فرمایا جو اس امت میں بدعتیں نکالے ان سے بھی یہ کہا جائے گا اللہم احفظنا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا تمہارے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔